وہ سوال یہ ہے مولانا کہ تقریباً ہر بھائی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اگر کوئی مسلمان بدعتی ہو، وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے لیکن وہ بدعتی ہے، تو ایسے بندے کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کے ساتھ مل کے عبادت کرنا، یہ شریعت میں کیسا ہے؟ بدعتی کا انجام بہت برا ہے، اور ملک میں ایسے فرق بھی موجود ہیں کہ جن میں بدعتیں موجود ہیں۔ ایسی صورتحال میں بحیثیت مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مضمون ہی ایک علیحدہ ہے۔ یہ میرے بھائی ہیں عبد المنان صاحب، انہوں نے جو بات دہرائی، یہ چیزیں ہیں تو اس لائق کے تفصیل سے نہیں سمجھا جائے۔ یہ ان پر ناراض نہیں میں ہوتا، شیعوں کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں یا دوسرے حنفی سب کے بارے میں جو ذہنوں میں نا مغالطے دور کرنے چاہیے۔ میں مغالطے کہوں گا، ایک دوسرے کو پڑھتے نہیں، اس لیے طرح طرح کے سوال ہیں۔ میں جن نے اہل بیت کی بات کی ہے نا، جانتا ہوں کہ اہل بیت یہ ایسے کام کرتے ہیں، یہ بیتی لوگ ہیں۔ آپ سمجھ لیں بات کہ انجام ان بیچاروں کا کیا برا ہوگا، جبکہ دین میں دو گروہ علماء کے، ظاہروں کی بات نہیں، علماء کے دو گروہ شروع سے چلے آتے ہیں، بڑے بڑے امام اور عالم۔ ایک تو گروہ ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت بری نہیں ہے، کل بدعت نظارہ جو ہے یہ مخصوص ہے، عام نہیں ہے۔ کتنی چیزیں جو بعد میں نئی نکلی ہیں اور ان کو کوئی برا نہیں کہتا۔ خاص کر اہل سنت کے سب طبقات مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے، دوسرے یہ دو اذانیں کی جمع کی سب جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت ابوبکر کے زمانہ میں نہیں تھی، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں نہیں تھی۔ یہ دو اذانیں جمع کی نا، ایک پہلے ہوتی ہے ایک پھر بعد میں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ نے شروع کی۔ یہ بھائی عبد المنان بھی جانتے ہیں، صحیح بخاری مسلم سب میں۔ اب کون اس پر کہتا کہ حضرت عثمان بدعتی تھے، یا جو یہ لوگ اذانیں دیتے ہیں دو بدعتی سارے دے رہے، یہ بدعت نہیں، حالانکہ نئی بات نکلی ہے۔ تو پھر اس لیے بڑا گروہ علماء کا، بڑے بڑے ان کے نام کیا بتاؤں، وہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت بدعت سیاح نہیں ہے۔ بدعت دو قسم کی ہے، ایک سیاح کہ نئی بھی ہے اور بری ہے، دین کو نقصان اس سے پہنچتا۔ ایک ہے کہ وہ نئی ہیں باتیں مگر دین سے نہیں بگڑتا، دین کی رونق ان سے بڑھتی، اس کو وہ بدعت حسنہ کہتی ہے۔ اس کی بہت دلیلیں دیتی ہے، ایک میں نے دے دی۔ اسی طرح تراویح کی جماعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بند کر دی تھی، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں باقاعدہ شروع کی، اب ہر جگہ ہو رہی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھا چیزیں نئی ہیں مگر اچھی، کوئی بری نہیں۔ اسی طرح وہ گروہ ہے نا، وہ ان علماء کا حامی، یہ امام نووی ہیں، ابن عبدالسلام ہیں، ابن حجر حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں، شوکانی کہتے ہیں، یہ اہل حدیث کے علماء وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک، ہر بدعت بری نہیں۔ بدعت 5 طرح کی ہے، ایک حرام ہے، ایک مباح ہے، ایک مکروہ ہے، ایک جو ہے نا وہ بالکل واجب ہے، فرض ہے وہ بدعت۔ کہ یہ بدعتی فرقوں سے جو ہم مناظرے کرتے ہیں، علم کلام کی کتابیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں تھی پہلے، لکھنی پڑی۔ تو یہ بحث علمی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ایک گروہ تھوڑا چھوٹا جو کہتا ہے نہیں دین میں ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہ مسئلہ علمی ہے، جھگڑے کی بات نہیں۔ اس بات پر ہم کہے وہ بدعتی ہو گئے، وہ کہتے ہیں اگر ہم نے قرآن مجید کھانے پر پڑھ لیا، اذان سے پہلے صلاۃ کے کو برا کام، نئی ہے ضرور مگر دین درود شریف کو بھی جائز کرتا ہے، قرآن پڑھنے کو بھی جائز کرتا، تو اس کو وہ بدعت حسنہ میں داخل کرتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے علماء کا حوالہ دیا، عبد المنان صاحب کو میں پھر بعد میں بھی دکھاؤں گا، بڑے بڑے کہ ہر بدعت کو نہ برا کہو، کئی چیزیں بدعت ہوتی ہیں مگر وہ بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ اس پہ لگے ہوئے۔ وہ علماء جو ہیں بیچارے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ چیزیں سب نئی ہیں مگر کوئی بری نہیں، میراث سے بھی نئی بات ہے، مگر یار سال بعد حضور کی محبت بڑھاتے ہیں، رونق بڑھاتے ہیں، مسلمانوں کو توجہ دلاتے ہیں، کتنا نبی اعلیٰ تمہیں خدا نے دیا، تو یہ بدعت حسنہ ہے، مانتے ہیں کہ نئی ہے مگر اچھی ہے۔ تو یہ پیچھے سے اختلاف چلا آ رہا، بڑے بڑے علماء، اس سے کوئی انجام نہیں برا ہوگا ان کے پیروں کو، بلکہ امام ابن تیمیہ جن کو جانتے ہیں عبد المنان صاحب کے، ہمارے بہت بڑے علماء میں سے، انہوں نے خود یہ کہا اقتداء الصراط المستقیم میں کہ یہ لوگ بدعت جو کرتے ہیں وہ ان کے خلاف ہی تھے، مگر انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیت کا ان کو ثواب دے گا، بدعت ہونے کا عذاب ہوگا مگر اس لیے کہ وہ کرتے کیوں، حضور کی محبت میں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ نیت تو بہت اعلیٰ، اس کا ثواب بھی تولا جائے گا، اگر یہ بڑھ گئی محبت تو بدعت کا عذاب جو ہے کم ہو جائے گا، اللہ تولے گا ہو میرے نبی کی محبت میں کی۔ یہ خود انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ہے یہ بدعت کرتے مگر مقصد بہت اعلیٰ، اللہ اگر اس مقصد سے خوش ہو گیا کہ نیت تو نیک تھی ان کی، تو آپ دخل نہ دیں، کسی کو دوزخ نہ بھیجیں، کچھ نہ کہیں، اپنی حد تک اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، میں بھی نہیں کرتا آپ نہ کریں، مگر کرنے والوں کو دعائی خدا کی نہ کافر کہیں نہ دوستی کہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اللہ رسول کے دیوانے ہیں۔ بس ایک ہی بات جیسے میاں عبد الواحد نے کہی، میں نہیں اعلیٰ حضرت کو بولتا، مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے پڑھا، ان کے فتاوے سارے جلدیں میرے پاس ہیں، ان کا یہ شعر میں نے بار بار دہرایا،
اور یہ طارق نے بھی ایک دن پڑھا اور نیازی صاحب نے مجھے بتایا کہ بڑا رویا، نوجوان اپنی دکان میں رویا۔ مولانا نے کیا کہا؟ لحد میں، کہتے ہیں اب قبر میں تو جانا ہی تھا، پتا تھا مرنا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ ہم قبر میں کیا لے گئے؟ کچھ پلے نہیں تھا، رسول کی محبت کا داغ لے گئے۔ ہاں؟ دل پر داغ لگا ہوا تھا، فرشتوں نے دیکھا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ بھائی کیسے دوزخ میں آپ بیچتے ہیں؟ مجھے تو حیرانی۔ اللہ سے ڈر جائیں، کسی کو نہ دوষی کہیں نہ کافر کہیں۔ آپ کے علم میں جو بات ہے نا کہ صحیح اس طرح ہونا، آپ بے شک کریں، مگر دوسروں کے پیچھے لٹ لے کے نہ جائیں۔ آپ یہ روایتیں میں پڑھ دوں، نیازی صاحب جیسے ابن ماجہ میں یہ لوگ پڑھ رہتے ہیں کہ بدعتی کا اللہ نہ حج قبول کرے گا، نہ روزہ قبول کرے گا، نہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ یہ بہت پیش کرتے رہتے ہیں، جو بندی عالم بھی پیش کرتے ہیں، مولانا سرفراز صفدر صاحب یہ بھی کرتے ہیں اہل حدیث۔ اور میں کہتا ہوں اس موضوع روایت کو پیش کرتے ہیں، وہ تو دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں، آپ چلے جائیں گے۔ یہ حدیث جھوٹی ہے، ضعیف بھی نہیں، موضوع ہے، من گھڑت روایت کی بنیاد پر ان بیچاروں کو کہتے ہیں ان کا روزہ حج قبول نہیں ہوگا۔ پہلے آپ تو اپنا علم کمپلیٹ کریں نا، کہ جو باتیں آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ خود ہی حدیثیں جل ہی لیے پڑے کہ بیٹی کی اللہ توبہ نہیں قبول کی، یہ بھی حدیث ضعیف ہے، کوئی صحیح نہیں۔ آپ خدا کے لیے ڈر دیں، بالکل کسی بیچارے کچھ نہ کہو۔